بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی پوئٹری کے دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عزیز دوستو، ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ایک سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ سب سے بڑا بے وقوف بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر، حکم تھا، عمل ہوا اور بے وقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض موت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بے وقوف حاضر ہوا۔ بے وقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بے وقوف بولا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ بولا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بے وقوف بولا، آپ نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی؟ پھر بے وقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، واپس لوٹ جانا ہے جہاں سے آیا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری پہلے سے کریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک بار یہ سانس ہم سے واپس لے لی گئی تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے، جب تک سانس ہے اپنی آخرت بنا لیں، ورنہ ہم میں اور اس بادشاہ میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی بے وقوف اور ہم بھی بے وقوف ہیں۔ اگر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا وہاں تو ہم میں اور بادشاہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری اپنے مرنے سے پہلے کرے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ عزیز دوستو،
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔